بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جتنے بھی حکمران، گورنر، وزیر دیکھے ہیں وہ ظالم جابر ہی دیکھے ہیں، اور ہم جس کی بھی تاریخ پڑھیں تو اس کے دعوے تو پہاڑوں جتنے ہوتے ہیں، اور اس کے جو کام ہیں اچھے وہ سوئی کے برابر بھی نہیں ہیں۔ برے کام تو پہاڑوں سے بھی بڑے ہیں۔ تو جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار سیاست کرنا اور حکومتیں چلانا یہ کوئی شریف بندے کا کام نہیں ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ سیاست مولویوں کا کام نہیں، یعنی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھر دیا گیا ہے کہ جو سیاست کرنی ہے وہ صرف اور صرف لوٹنا اور اپنی جائیدادیں بنانا اور لوگوں کو خواب دکھا کر جھوٹے اور پورا ایک بھی نہ کرنا اور بڑے بڑے مالداروں کو راضی کر دینا۔ لیکن کوئی اچھا حکمران کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا وہ ہونا چاہیے کہ اگر اس سے کوئی برا کام ہو جائے تو وہ معافی بھی مانگے، روئے بھی، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی معافی مانگے، اور جس شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی اس سے بھی معافی مانگے۔ جی ہاں، میں آپ کو ایک ایسے حکمران کی بات سنانے لگا ہوں کہ جس نے دنیا کے اندر نام روشن کیا، لیکن اگر زندگی میں ایک کام غلط ہوا تو ساری زندگی اس کے لیے روتے رہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں سیرت ابن جوزی کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بننے سے پہلے مدینے کے گورنر رہے۔ تقریباً 6 سال مدینے، طائف، ان علاقوں کے آپ گورنر تھے۔ آپ نے بڑی اچھی طرح گورنری کی اور بڑے ہی اچھے کام کیے، لوگوں کے دل جیتے۔ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ یار عدل و انصاف واپس آ گیا، عدل و انصاف کا بول بالا ہو رہا ہے۔ لوگ بڑے خوش تھے، لیکن ایک افسوسناک واقعہ ہوا۔ وہ واقعہ یہ کہ اس وقت کا خلیفہ ولید بن عبد الملک کو ایک بزرگ کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں تھیں، یا اس کے جو الزامات تھے وہ صحیح تھے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو وقت کے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے خط لکھا کہ فلاں بندے کو آپ جیل میں بند کر کے 100 کوڑے لگائے۔ ایسا ہی کیا گیا، اس شخص کو جیل میں بند کیا گیا، پھر 100 کوڑے لگائے گئے، پھر اس پہ پانی پھینکا گیا، اور وہ کپ کپا رہا تھا، بری طرح زخمی بھی تھا اور بیمار ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کے گھر بھیج دیا، اور اس سے معافی مانگی کہ میرا یہ کام نہیں تھا، یہ خلیفہ کا حکم تھا۔ پھر آپ نے اپنے معاون خاص کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ اس شخص کا کیا بنا۔ جب وہ شخص ان کے گھر پہنچا، قیدی کے گھر جا کر دیکھا تو انہوں نے ان کے سامنے ایک لاش کر دی کہ کہا یہ ہے وہ قیدی جس کا تم نے برا حال کر دیا مار مار کر۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ فوراً گش کھا کر گر گئے اور کہتے رہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اے عمر بن عبدالعزیز تو نے کیا کر دیا، اور پھر فوراً ہی اپنی گورنری سے استعفیٰ دے دیا اور کہا کہ میں اس عہدے کا لائق نہیں ہوں۔ پھر جب آپ خلیفہ بنے اور اچھے کام کرتے رہے تو اس وقت آپ ہمیشہ اس واقعہ کو یاد کر کر کے روتے تھے۔ اگر کوئی آ کر کہتا کہ آپ نے فلاں اچھا کام کیا، آپ نے فلاں اچھا کام کیا، کیونکہ لوگ آتے ہیں چاپلوسیاں کرتے ہیں، آپ ان کی چاپلوسیوں میں نہیں آتے تھے، ان کی تعریفوں میں نہیں آتے تھے کہ کہیں میں ان کی تعریفوں پر بھروسہ کر کے اپنی آخرت نہ خراب کر لوں۔ تو وہ لوگوں کو بار بار کہتے تھے کہ تجھے پتہ ہے کہ میں نے فلاں قیدی کے ساتھ کیا کیا تھا، مجھ سے فلاں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور میں نے استعفیٰ دے دیا تھا اور میں نے چھوڑ دیا تھا یہ کام، اور یہ تو مجھے دوبارہ خلیفہ آپ نے بنا لیا۔ آپ ساری زندگی افسوس کرتے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کوئی ایسا حکمران عطا کرے کہ جس کو شرم ہو، حیا ہو، جس کو غیرت ہو، اور جس کو یہ احساس ہو کہ یار میں کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، میں نے کوئی غلطیاں کی ہیں، میں معافی مانگ لوں اور میں امت کے لیے کچھ نہ کچھ فائدہ مند کام کر لوں، صرف لوگوں کو خواب دکھا کر اور اپنے بینک بیلنس سے زیادہ کر کے دنیا سے نہ جاؤں اور حکومت نہ چھوڑوں۔ اللہ تعالی ہمیں اچھا حکمران دے۔